بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری کسی بہن نے پوچھا کہ قاری صاحب، جب کسی بیٹی کی شادی ہوتی ہے تو اسے دلہن بنا دیا جاتا ہے، تو کہتی ہیں کہ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ ان کی نمازیں رہ جاتی ہیں کیونکہ انہوں نے میک اپ وغیرہ کیا ہوتا ہے، اور پھر اگر وہ دوبارہ وضو کرتی ہیں تو وہ سارا میک اپ وغیرہ بھی خراب ہو جاتا ہے، اور یہ ساری باتیں ہیں۔ تو کہتی ہیں کیا ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے اسلام میں؟ ایسا طریقہ نہیں ہے اسلام میں کہ ان کا میک اپ وغیرہ بھی خراب نہ ہو اور ان کی نماز بھی نہ رہے۔ تو کہتی ہیں کوئی ایسا طریقہ اسلام میں ہے تو ضرور بتائیے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ الحمدللہ وکفیٰ والصلاۃ والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اسلام میں تنگی نہیں ہے، اور اسلام نے ہمیں بہت سارے دینی رہنمائی کے لیے اسلام نے ہمیں اور ہماری رہنمائی کی ہے۔ اسلام نے ہماری بہت اچھے طریقے سے رہنمائی کی ہے۔ تو میں عام فہم سادہ لفظوں میں یہ بات بیان کر دیتا ہوں، اور انشاءاللہ العزیز یہ بات قرآن و سنت سے ثابت بھی ہوگی۔ میں ایک طریقہ عرض کر دیتا ہوں انشاءاللہ اپنی بیٹیوں کے لیے، بہنوں کے لیے۔ انشاءاللہ العزیز وہ یہ طریقہ اختیار کریں گی تو ان کا میک اپ وغیرہ بھی خراب نہیں ہوگا، اور انشاءاللہ العزیز ان کی نمازیں بھی نہیں رہیں گی۔ اس کے لیے میں دو طریقے عرض کروں گا جو اسلام میں ہے اور عین قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ جب بیٹی میک اپ کرنا آنا شروع کرتی ہے تو اس وقت وہ وضو کر لیا کرے، اور وضو کر لیا کرے۔ اگر تو نماز کا وقت ہے، ظہر کا وقت ہے، کیونکہ انہوں نے سفر شروع کرنا ہوتا ہے، تو ظہر اور عصر کی نماز ادا کر لے، ظہر اور عصر کی نماز ادا کر لے، پھر وضو کر کے وہ میک اپ وغیرہ کر لے، اپنی تیاری کر لے۔ ایسے اس کی دو نمازیں جو ہیں وہ ہو جائیں گی، ظہر اور عصر کی۔ اور مغرب اور عشاء جب وہ گھر پہنچتی ہے تو اسی وضو کے ساتھ وہ مغرب اور عشاء بھی ادا کر سکتی ہے۔ ایک یہ بھی طریقہ ہے جو قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ اگر انہوں نے سفر شروع کرنے میں دیر ہے تو وہ وضو کر لے، نماز میں دیر ہے، ظہر کی نماز میں دیر ہے تو وہ وضو کر لے، اور وہ اپنا میک اپ وغیرہ جو ہے وہ تیاری کر کے عصر کے وقت ظہر اور عصر دونوں نمازیں جمع کر لے۔ اور پھر اسی طریقہ سے آگے مغرب کا وقت قریب ہے تو مغرب کے وقت میں ہی وہ عشاء کی نماز ادا کر لے، تو انشاءاللہ العزیز ان کے وہ جو بناؤ سنگار ہے ان میں بھی کمی نہیں آئے گی، اور اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل سے یہ ان کی نمازیں بھی نہیں رہیں گی۔ اور یہی اسلام نے ہمیں بہت اچھا طریقہ بیان فرمایا ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے بھی ثابت ہے کہ جب کہیں پر سفر کرنا ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دو نمازیں جمع کرنا ثابت ہے۔ تین طریقہ ہے، اس طریقے کے مطابق اگر وہ نماز ادا کرتی ہے تو انشاءاللہ العزیز اس کی نماز ضائع بھی نہیں ہوگی، اور ان کے بناؤ سنگار میں بھی کمی نہیں آئے گی۔ یہ بہت اہم بات تھی جو میں نے عرض کرنی تھی، ہماری ایک بہن کا سوال بھی تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اولادوں کو، ہماری ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، سب کو نمازی بنا دے۔ اور اللہ تبارک و تعالی اسی کے ساتھ میں دعا بھی کرتا ہوں کہ یا اللہ، جہاں پر ہماری بیٹیوں کے، بیٹوں کے رشتوں کے مسائل ہیں، رشتوں کی بندش ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرما دے۔ اور اللہ رب العالمین جہاں جہاں پر بیٹیوں کے رشتوں کا معاملہ چل رہا ہے وہ اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے۔ وقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔